السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تمام معاملات زندگی تقوی کے سایہ میں انجام دیں اور نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خالق حیات کی جانب سے، اور اسی تدبیر کے ذریعے انسان محفوظ ہے۔ اگر تقوی سے باہر انسان قدم رکھے، انسان کی زندگی معرض ہلاکت و معرض خطر میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی خطرات ہی اخروی عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو تحفظ نہیں دیتا، تقوی کے حصار میں نہیں آتا اور بے تقوی زندگی بسر کرتا ہے اور بے تقوی اعمال انجام دیتا ہے، یہی اعمال انسان کے جو تقوی سے ہٹ کر انسان بجا لاتا ہے، یہی اخروی عذاب بن جاتا ہے۔ یہ عمل خود عذاب بن جاتا ہے، جیسا کہ اجر و ثواب بھی خود عمل اجر و ثواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے، طاقت و قوت دی ہے عمل کی، اور پھر اس عمل کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ یہ عمل دوبارہ لوٹ کر انسان کی طرف آئے گا۔ ایک دفعہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، اس وقت اس کا نام عمل ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ انجام پانے کے بعد پلٹ کر انسان کی طرف واپس آتا ہے، اس وقت اس کا نام اجر ہوتا ہے اور اس کا نام ثواب ہوتا ہے۔ خود عمل ہی ہے عذاب و ثواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو توجہ انسان کو آخرت کے اوپر کرنی ہے وہ اسی دنیا میں درکار ہے۔ اگر دنیا میں انسان نعوذ باللہ لا ابالی زندگی اس نے بسر کی، لاپرواہی کی زندگی بسر کی، لاہ و لعب میں زندگی بسر کی، خواہشات، گناہوں اور معصیات میں زندگی بسر کی، آخرت میں کوئی بھی اس زندگی کے اعمال کو ثواب میں نہیں بدل سکتا، چونکہ ان اعمال کی ذات میں عذاب رکھا ہوا ہے۔ خود انسان نے عمل کرتے ہوئے در حقیقت عذاب اپنے لیے مہیا کر لیا ہے۔ اس لیے یہی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی انسان کے لیے اہم ہے۔ اگلی زندگی اس کا نتیجہ ہے۔ محنت، مشقت، توجہ و دقت اسی زندگی پر انسان کو انجام دینی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح نعمت حیات دی ہے، اسی طرح اس حیات کے تحفظ کے لیے نعمت تقوی بھی عطا کی ہے۔ تقوی کا حصول با تقوی امت
با تقوی سماج، با تقوی ملت، با تقوی انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ میدان بھی انسان کو فراہم کیا ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر زندگی بسر کرنے سے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ صراط مستقیم پر آنے اور اس پر قائم رہنے اور زندگی انتہا تک صراط مستقیم پر گزارنے کی راہ میں بھی خطرات ہیں، اور ان خطرات میں سبل جو صراط مستقیم کے ارد گرد یا صراط مستقیم کے مقابلے میں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، ان سبل پر اگر انسان غلطی سے، دھوکے سے، غلط فہمی سے اگر چل پڑے، اپنی زندگی کو تقوی سے خارج کر دے گا اور معرض خطر و ہلاک میں، اور انجام اس کا عذاب ہوگا۔ ان سبل کی قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے، وہ سبل جو عموماً نسل انسانی بنی آدم کو پیش آتے ہیں اور عموماً ان پر چل پڑتے ہیں۔ ہم آج کی نسل کو اگر دیکھیں، مشاہدہ کریں، موجودہ نسل انسانی کسی بھی عنوان کے تحت ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، اہل کتاب ہوں، یا غیر مسلم ہوں، یا کسی اور تقسیم بندی میں کسی عنوان میں درج ہوتے ہوں، عملی طور پر سب کی زندگیاں انہی سبل کے اوپر بسر ہو رہی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ تأسف آور زندگیاں مسلمانوں کی ہیں کہ ہدایت کا انتظام ہوتے ہوئے، ہدایت کا سامان ہوتے ہوئے، ہدایت کا بندوبست ہوتے ہوئے یہ بھی سبل کے اوپر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، صراط سے باہر۔ ان سبل میں ایک ممنوع سبیل راستہ جس پر مومن مسلمان کو قطعاً نہیں جانا اور اس پہ زندگی بسر نہیں کرنی، اور زندگی کا سفر اس راہ پر طے نہیں کرنا، وہ سبیل و ما لا یعلمون ہے۔ وہ لوگ، نادان لوگ، نافہم لوگ، لا علم لوگ، ان کی راہوں پر مت چلے۔ نادان لوگ عموماً زیادہ دوسروں سے، داناؤں سے زیادہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، سبیل انسان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ تجاویز ہوتی ہیں۔ لا علم ہمیشہ زیادہ آپشن ہوتے ہیں اس کے پاس۔ عالم کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے، صرف اللہ کا راستہ، اور نادان کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے وہ ہر چیز کو راستہ بنا کر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پیش کرتا ہے۔ فسق و فجور کی راہیں، طغیان کی راہیں، طاغوتیت کی راہیں، گناہ و معصیت کی راہیں، کفر و شرک کی راہیں، نادان ان ساری راہوں کو سہولت دیکھ کر اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں۔ ان راہوں میں سے ما لا یعلمون راستہ نقصان دہ ہے، جس پر آج مسلمان نسل اکثریت ان کی ان راہوں پر چل رہی ہے۔ ایک ان میں سے سبیل و ما لا یعلمون ہے، نافہموں اور نادانوں کا راستہ۔ اور مذہبی دنیا خصوصاً پاکستان کے اندر اگر ہم اس کو تصدیق کرنا چاہیں، اس کا مصداق دیکھنا چاہیں، پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ، اور اس سے بھی زیادہ محدود کر لیں، ہم اپنے جمعیت کی بات کریں، شیعہ مسلمانوں کی بات کریں، شیعہ مسلمانوں کا مذہبی سلسلہ علماء کے ہوتے ہوئے ان کے مذہبی سلسلے کا مین سٹریم نادانوں کے ہاتھ میں ہے، ممبر اکثریت نادانوں کے ہاتھ میں ہے، مذہبی مراکز کی مدیریت نادانوں کے ہاتھ میں ہے، مذہبی معاملات کی زمام نادانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جنہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، اشباح الناس نے جن کو عالم قرار دیا ہے اور وہ عالم بن بیٹھے ہیں جبکہ یہ عالم تھے نہیں۔ اور پاکستانی نفسیات اور پاکستانی مزاج میں نادان کو
عالم سے زیادہ پذیرائی ملتی ہے، چونکہ ملت بھی نادانوں کی راہوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یا نادانوں سے لوگوں کو ایک ایسی سہولت ملتی ہے یا ایسا سہولت والا راستہ ملتا ہے جو انہیں پسند آتا ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں بھی نادان تھے اور لوگوں کو انبیاء کی راہیں اتنی پسند نہیں آتی تھیں جتنی نادانوں کا راستہ پسند آتا تھا۔ یہی حال آج کی موجودہ نسل میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پس یوں نہ سمجھیں کہ ایک فرضی بات قرآن کریم نے کی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے لا یعلمون کا راستہ نہیں اپنانا، اپنی قوم کی نجات کے لیے تدبیر کریں، اپنی قوم کی نجات کے لیے چارہ جوئی کریں، اور وہ بھی وحی کے تناظر میں، وحی کی روشنی میں، اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت کے تناظر میں اپنی اسیر اور پابند اور غلام قوم کو نجات دے۔ نادانوں کی راہوں پر چل کر اپنی قوم کی نجات کی تدبیریں مت سوچیں کہ وہ زیادہ ذلت و رسوائی پر جا پہنچیں گی۔ اس کو ہم عملی طور پر دیکھیں تو زمینی حقیقت یہی ہے کہ نادانوں کا راستہ زیادہ مقبول ہے عوام کے اندر۔ اسی لیے قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ نادان بھی کافی ہیں، نادانوں کی راہیں بھی بہت ہیں، اور نادان اپنی راہیں ٹھونستے بھی ہیں، خصوصاً رہبروں پر، قائدین پر اور پیشواؤں پر نادان اپنی راہیں ٹھونس دیتے ہیں، عمل کراتے ہیں، مجبور کر کے قائدین کو اپنی راہوں پر عمل کراتے ہیں، لیکن یہ قوم کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یونس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون کو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی وحی کے مطابق جو راستہ قوم کی نجات کا ہے، اس سے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور قوم موسیٰ نے نجات کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جو قرآن کریم نے اسے نقل کیا ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بنی اسرائیل کی غلام قوم کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، آزادی کی اور عزت کی، احترام کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعون کی غلامی، محکومی سے اور ظلم و ستم سے ہمیں نجات دی جائے۔ اس نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، رہبر ملت کو، رہبر قوم کو تدبیر دی، الہی تدبیر، اور وہ یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ پہلے قدم کے طور پر اپنی قوم کے لیے تم دونوں رہبر اور دونوں پیشوا اپنی قوم کے لیے بیوت کے لیے مکان تلاش کرو، تعین کرو، معین کرو، اور پھر ان کی اس مکان میں، معین مکان میں بیوت بناؤ، قومی بیوت بناؤ، اور ان بیوت میں، اس بیت میں اس کو قبلہ بناؤ، اور پھر اس قبلہ بنے ہوئے بیوت میں اقامت الصلاۃ کرو، اور یہ سب کچھ کر کے پھر اپنی قوم کو آزادی اور نجات کی نوید و مجدہ سنا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مرحلہ بے مرحلہ یہ تدبیر، ابتدائی آغاز اس تدبیر کا یہاں سے ہوتا ہے۔ قوم کی نجات کے لیے بیوت بنانا، بیوت کے لیے جگہ معین کرنا، اور پھر ان بیوت کو قبلہ قرار دینا، اور پھر ان بیوت کو جو قبلہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ان میں اقامت الصلاۃ کرنا۔ یہ پہلا عمل ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم ملا ہے۔
تدبیر کے اس عمل میں اسی کے اختتام پر ہے کہ آپ نے نادانوں کی راہوں کو نہیں اپنانا، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اس پر چلنا ہے، ورنہ نادان آ کے آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ نادان یہ بھی کہہ سکتے ہیں او الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، او پارٹیوں میں جاتے ہیں، او فلاں کام کرتے ہیں، قوم کی نجات کے لیے یہ حرکت انجام دیتے ہیں، طاغوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ نادانوں کی تجاویز ہوں گی حضرت موسیٰ کے لیے۔ فرعون سے مذاکرات کرتے ہیں، فرعون کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، فرعون سے مزید سیٹیں مانگتے ہیں، فرعون سے اور زیادہ سہولیات لیتے ہیں، فرعون کے بارے میں اپنی نظر ثانی کرتے ہیں، رائے میں لیبرل بن جاتے ہیں۔ ہم غلامی کے اندر رہتے ہوئے سہولتیں لے لیں، غلاموں کے لیے سہولتیں لے لیں ہم، یہ نادانوں کی تجاویز ہیں، اور حضرت موسیٰ کو حکم ہے کہ ان کی باتوں پہ نہیں جانا، جو تدبیر اللہ نے بتائی ہے اس کو عملی کرو۔ جگہ ڈھونڈو مصر میں، وہ بھی مصر کے اندر، شہر کے اندر، مصر سے باہر اور دور نہیں، مصر میں جہاں پہ آبادی ہے، بنی اسرائیل بھی ہیں اور آل فرعون بھی ہیں، ملت فرعون بھی ہے اور امت ابراہیم بھی ہے۔ ان امت ابراہیم کے لیے آپ اس اکثریت میں، ان طاقتور لوگوں کے اندر، آپ اپنی قوم کے نجات کے لیے، مرکز کے لیے جگہ ڈھونڈو، بیت بناؤ۔ اس میں بیت جیسے اشارہ کیا تھا کہ شب گزارنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں پر انسان رات بسر کرتا ہے۔ بیتوتا رات گزارنے کو کہتے ہیں، بیت رات گزارنے کی جگہ جہاں پر انسان رات گزارتا ہے۔ مقیم انسان ہو کسی آبادی میں تو بھی رات اپنے گھروں میں آ کے گزارتے ہیں، مسافر ہوں تو بھی رات گزارنے کے لیے، ایک رات گزارنی ہو یا چند راتیں، پرسکون جگہ ڈھونڈتے ہیں، آرام دہ جگہ ڈھونڈتے ہیں، محفوظ جگہ ڈھونڈتے ہیں، جہاں پر انہیں ضروریات شب کی میسر ہوں، وہاں پر کھانا میسر ہو، بستر میسر ہو، پانی میسر ہو، عبادت کے لیے جگہ ان کے لیے وہاں فراہم ہو۔ ایسی جگہ کو رات گزارنے کے لیے عموماً انسان انتخاب کرتا ہے۔ اسی سے گھروں کو بھی بیت کہا گیا ہے، چونکہ دن بھر کی مشقتوں کے بعد لوگ گھروں میں آ کر رات گزارتے ہیں، لہٰذا ان گھروں کا عنوان بیت بن گیا ہے۔ اور یہی اصطلاح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی دینی مراکز کے لیے بھی استعمال کی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اکٹھا ہو کر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے دین کو سیکھنا ہے، اپنے دین پر عمل کرنا ہے اور اپنے دین کی خاطر اجتماع کرنا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بیت ہی کا عنوان دیا ہے۔ چونکہ ایک مختص جگہ ہے، اسے کسی نے ان سے چھیننا نہیں ہے، کسی نے قبضہ نہیں کرنا، کسی نے روکنا نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کرنا انہیں، اس لیے پرسکون جگہ ہے، مطمئن جگہ ہے اور اس کے اندر اجتماع کی ساری سہولتیں ہیں، لہٰذا اسے بھی بیت کہا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بیت جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر انبیاء سے بنوایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ کعبہ ہے۔ کعبہ کو کعبہ مکعب ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کی ریاضی جیومیٹری شکل کی وجہ سے اسے کعبہ کہتے ہیں، چونکہ مکعب ہے، 6 سطوح والا کی عمارت ہے، اس وجہ سے اس کو کعبہ کہا گیا ہے، کیوب ہے۔ لیکن اس کا اصل نام بیت ہے، البیت۔ جس طرح قرآن کا اصل نام قرآن میں الکتاب ہے، قرآن اس کی صفت ہے، اسی طرح کعبہ مکرمہ کا اصل نام البیت ہے، کعبہ اس کی صفت ہے، اس کی شکل کی وجہ سے اس کو کعبہ کہا گیا ہے۔ اور خصوصیت کعبہ کو یہ ہے کہ یہ قبلہ ہے۔ اب ہم چونکہ قبلہ کی اصطلاح فقہ میں ہم نے پڑھی ہے، قرآن سے پہلے ہم فقہ پڑھتے ہیں، اور جب قرآن سے پہلے کوئی علم انسان پڑھ لیتا ہے تو اس علم کے مطابق انسان کا ذہن بن جاتا ہے، پھر قرآن جب پڑھتا ہے تو اسی علم کے تناظر میں قرآن کا بھی معنی و تفسیر کرتا ہے۔
پہلے یہ رواج ہوتا تھا پاکستان میں کہ بچوں کو گھروں میں قرآن سے تعلیم کا آغاز ہی قرآن سے ہوتا تھا، البتہ ناظرہ قرآن، فقط تلفظ عربی پڑھنے کی حد تک قرآن پڑھتے تھے، ترجمہ و تفسیر کی حد تک آگے نہیں جاتے تھے، لیکن تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا تھا۔ اگر دین کی تعلیم کا آغاز بھی قرآن سے ہو، سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے، پھر اس کے بعد دیگر علوم انسان پڑھے، تو کسی حد تک اطمینان کر سکتا ہے کہ مجھے دین کی فہم حاصل ہو گئی ہے، دین کی سوجھ بوجھ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر پہلے کوئی اور علم جا کے اس نے پہلے علم کلام پڑھ لیا، پہلے علم فقہ پڑھ لیا، پہلے فتاویٰ پڑھ لیے، پھر قرآن کی طرف آیا، تو وہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں مثلا مسلمانوں کے اندر کے وضو جو کرتے ہیں مختلف، کچھ اوپر سے کونیوں سے انگلیوں کی طرف دھوتے ہیں، کچھ انگلیوں سے کونیوں کی طرف دھوتے ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ قرآن میں 2 آیتیں تو نہیں ہیں وضو کی، 1 آیت ہے۔ یہ 2 طرح سے، اس 1 آیت سے 2 طرح کا وضو کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے قرآن سے پہلے اپنا فقہ پڑھی ہے، علم فقہ پڑھا ہے، فتاویٰ پڑھے ہیں، ان کی فتاویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ وضو اس طرح ہوتا ہے، لہٰذا اب قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں تو اس کو فتاویٰ کے مطابق مانا کرتے ہیں۔ اگر یہ فتاویٰ سے پہلے قرآن پڑھ لیتے تو قرآن میں 2 وضو تو نہیں ہے، 1 وضو لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح سے وضو کرو، تو ایک طرح سے وضو کرتے۔ اور یہ علمیہ عمومی ہے کہ ہم دین کے لیے، دین شناسی کے لیے قرآن سے پہلے بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہم پڑھ لیتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں جم جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن جب پڑھتے ہیں تو اسے وہ جو پہلا علوم کی وجہ سے ذہنیت بن چکی ہے اسے تبدیل نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی تحریف کر دیتے ہیں، قرآن کے معانی میں رد و بدل کر دیتے ہیں، قرآن کے معانی میں تفسیر میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو فقہ سے پڑھا ہے اس کو نہیں چھیڑتے کہ یہ بھی اشتباہ ہو سکتا ہے۔ بہرکیف جیسے کئی مثالیں دیں، زکوٰۃ قرآن میں پڑھیں آپ تو 27 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان، صلاۃ اور زکوٰۃ، اور یہ عمومی ارکان ہیں سب کے لیے، یہ امیروں کے لیے بھی ہیں، غریبوں کے لیے بھی ہیں، فقیروں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، شہریوں کے لیے بھی ہیں، دیہاتیوں کے لیے بھی ہیں، کسانوں کے لیے بھی ہیں، صنعتی لوگوں کے لیے بھی ہیں، طلاب کے لیے بھی ہیں، علماء کے لیے بھی۔ یہ 3 فریضے عمومی ہیں، انہیں ملت کا کوئی فرد ترک مت کرے، ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن جب ہم فتاویٰ پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ تمام امت سے مرتفع ہو چکی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جانوروں پر ہے، کسی کے پاس آج جانور نہیں ہیں، گاڑیاں ہیں۔ زکوٰۃ سونے چاندی پر ہے جب سکے ہوں، کرنسی ہو۔ آج کسی ملک میں سونا چاندی کرنسی نہیں ہے۔ اسی طرح غلات، وہ غلات آج لوگوں کو میسر نہیں ہے، مشکل سے رمضان میں 1 پاؤ کھجور لیتے ہیں افطار کے لیے، تو اتنی کھجوریں ہوں آپ کے پاس 1 ٹن کے قریب تاکہ زکوٰۃ واجب ہو آپ پر، کشمش اتنی ہو آپ کے پاس 1 ٹن کے لگ بھگ تاکہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو، گندم جو اتنے ہوں تاکہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو۔ وہ آج کل نہیں ہے لوگوں کے پاس، مہینے میں 1 بوری آٹا لاتے ہیں، اس کو بچا کے کھاتے ہیں، روٹیاں پکانے کے بجائے پراٹھے بناتے رہتے ہیں تاکہ بچت ہو جائے۔ خوب یہ موجودہ زندگی کی حالت ہے، اس میں ہم نے تینوں کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں، روزانہ کرنے ہیں۔ ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ یہ روز کا کام ہے، لیکن تفسیر اس کی ایسی کی گئی ہے کہ یہ اصلاً پوری زندگی میں 100 سال اگر کسی مسلمان کو آج کے نسل میں 100 سال زندگی ملے اس پر زکوٰۃ آتی نہیں ہے، نوبت ہی نہیں آتی زکوٰۃ دے وہ، کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن سے آغاز کریں دین کا تو ہمیں وہ نقشہ دین کا ڈیزائن کچھ اور طرح سے دکھے گا، اور اگر ہم علوم سے آغاز کریں تو ہمیں دین کچھ اور ڈیزائن اور کچھ اور نقشہ نظر آئے گا۔ یہی مسلکی نقشہ ڈیزائن جو مختلف ہو گیا ہے، دین بھی
جیسے ابھی دیکھتے ہیں آپ کے ڈیفنس ایک کالونی بن گئی ہے اور باقی غریب علاقے ٹاؤنز الگ الگ کالونیاں سوسائٹیاں بن گئی ہیں، الگ الگ نقشے اور ڈیزائن کے مطابق گھر بنے ہوئے ہیں، کسی جگہ اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، کسی جگہ بنگلے کوٹھیاں ہیں، کسی جگہ کنالوں پر ہیں، کسی جگہ پر مثلا 6 کنال یا 100 یا ہزاروں کنالوں پر گھر بنا ہوا ہے، اور کسی جگہ 2-3 مرلے کے اوپر گھر بنا ہوا ہے۔ یہی حال دین کا بھی ہو گیا ہے کہ کسی جگہ مرلوں کا دین ہے، کسی جگہ کنالوں کا دین ہے، کسی جگہ الگ الگ شکلیں بنا لی گئی ہیں۔ پہلے قرآن سے پہلے بہت کچھ پڑھ لیا ہے ہم نے، قرآن سے پہلے صحابہ سے ہمارا رشتہ قائم ہو گیا، قرآن سے پہلے اہل بیت سے رشتہ قائم ہو گیا، قرآن سے پہلے علماء سے رشتہ قائم ہو گیا، قرآن سے پہلے ہمارا رشتہ فقہا سے ہو گیا، قرآن سے پہلے بہت سارے جگہوں پر رشتے بڑھا لیے، نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ اگر سب قرآن سے شروع کرتے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہیں جا رہے ہیں جدھر قرآن جا رہا ہے، قرآن و اہل بیت تو ایک ساتھ ہیں، اب باقیوں کو ہمیں ثبوت لانا پڑے گا کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ جائیں، اہل بیت کی پیروی کا حکم اس لیے دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن سے دور نہیں ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہیں، قرآن کے مقابلے میں نہیں ہیں، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی روایت اگر آپ تک پہنچے، حدیث پہنچے، تو اسے قرآن پہ پیش کرو، ہر حدیث ہماری قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو وہ ہماری ہے، ہمارا کلام ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک صحیح و سند ہو، بے شک اس کے سارے راوی سے کا ہوں، اگر قرآن کے خلاف ہے اسے دیوار پہ دے مارو۔ یہی الفاظ ہیں امام علیہ السلام کے، امام ششم کے، فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس روایت کو دیوار پہ پٹخ دو، دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری روایت نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث قرآن پہ پیش کرو، علوم قرآن پہ پیش کرو، مسالک قرآن پہ پیش کرو، قرآن تائید کرے تو پھر یہ کام کرو۔ اسی طرح معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، معیشتی مسائل، آپ کہاں سے یہ نظام نکال کے لے آئے ہو قرآن کے مقابلے میں اور قرآن سے ہٹ کر، جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ تدبیر بتا رہا ہے، جزیات بتا رہا ہے۔ آپ بیوت بناؤ، مراکز بناؤ اور ان بیوت کو قبلہ بناؤ۔ قبلہ فقہ میں اس جگہ کو کہتے ہیں جدھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے، جیسے مکہ میں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قبلہ کہلاتا ہے۔ یہ فقہ کی اصطلاح ہے، علم فقہ میں یہ قبلہ ہے۔ قرآن میں قبلہ اس جگہ کو کہتے ہیں یا اس جہت کو کہتے ہیں جدھر انسانوں کا، قوموں کا رخ ہو، جدھر آنا جانا ہو، جہاں پر ان کے لیے مرکز بنایا جائے اور لوگوں کا رخ ادھر کر دیا جائے۔ جیسے مارکیٹوں کی طرف لوگوں کا رخ ہے آج کل، یا کوئی آبادی بنتی ہے تو لوگوں کا رخ وہاں گھر بنانے پہ ہو جاتا ہے، سب چاہتے ہیں فلاں سوسائٹی میں ہمارا گھر ہو۔ جدھر لوگوں کا رخ ہو جائے روزمرہ زندگی میں، اسی جہت کو عربی زبان میں قبلہ کہتے ہیں۔ فقہ میں جدھر نماز پڑھی جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی بھی کام کے لیے اگر انسان کا رخ مسلسل اور دائماً ایک طرف ہو جائے کہ اسی طرف رخ کر کے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اسے عربی زبان میں قبلہ کہتے ہیں۔ جیسے مثلا پورے ملک کے اندر بازار بنے ہوئے ہیں، لیکن جب منڈیاں لگتی ہیں جانوروں کی یا سبزیوں کی یا دیگر پھلوں کی منڈیاں، تو سب کا رخ منڈی کی طرف ہوتا ہے۔ اب منڈی سے ہٹ کر کسی جگہ بھی ڈھیر لگا دیں اس چیز کے، لوگ وہاں نہیں جاتے خریدنے کے لیے، منڈی میں ہی جاتے ہیں خریدنے کے لیے۔ یا مارکیٹ اگر بن جائے، بازار بن جائے، اس بازار میں جیسے آج کل الیکٹرانک دنیا ہے، اگر شہرت ہو جائے کہ ہر شہر کے اندر فلاں جگہ پر الیکٹرانک چیزیں بکتی ہیں، تو لوگوں کا رخ موبائل خریدنے کے لیے، کمپیوٹر خریدنے کے لیے، لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے، ان کے لوازمات خریدنے کے لیے، ان کی تعمیرات کے لیے انہی بازاروں کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ بازار اقتصادی قبلہ بن جاتے ہیں،
یہ تجارتی قبلہ ہیں، یعنی تجارت کے لیے جدھر رفت و آمد شروع ہو جائے، تجارت کی غرض سے یہ تجارتی قبلہ ہے۔ اقتصادی ایسا مرکز جہاں پر رفت و آمد شروع ہو جائے، لوگ یہیں آ کے کاروبار کریں، جس طرح سٹاک ایکسچینج ہے تو سارے کاروبار کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، یہ اقتصادی قبلہ بن جاتا ہے لوگوں کا۔ تعلیم کے لیے کوئی مرکز اگر بنا دیا جائے، یونیورسٹی بنا دی جائے، جامعہ بنا دیا جائے، کوئی اسکول کالج بنا دیا جائے، مدرسہ بنا دیا جائے اور لوگوں کا رخ اس طرف ہو، اس کو قبلہ، وہ تعلیمی قبلہ بن جاتا ہے۔ بھلے کچھ تعلیمی ادارے ہیں جو بنا بھی دیں تو کوئی بھی نہیں آتا ادھر، جیسے آج کل دینی مدارس کی حالت ہے کہ دینی مدارس ایسے ہیں پاکستان کے اندر کہ جہاں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اساتید بھی، سٹاف بھی، عملہ بھی موجود ہے، طلاب نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا وہاں پر۔ بعض مدرسے ایسے ہیں دینی مدرسے جو کرائے پہ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں کمرے، ملازمین اور دکاندار وہ آ کر اپنا سامان بھی رکھتے ہیں، رات بھی وہاں گزارتے ہیں، یا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ وہاں پر آ کر رات مدرسے میں ٹھہرتے ہیں، ایک کرائے کے ہاسٹل میں ان کو بدل دیا گیا ہے۔ یعنی تعلیم کی غرض سے یہ مرکز نہیں بنا، اگر تعلیم کی غرض سے لوگوں کا آنا جانا یہاں شروع ہو جائے اس کو تعلیمی قبلہ کہیں گے ہم۔ اسی طرح اگر علاج معالجے کے لیے کوئی مرکز قائم کیا جائے اور لوگ سب ان کا رخ ادھر ہی ہو جائے، ہر آدمی علاج کے لیے اسی اسپتال میں جا رہا ہے، اس کی اتنی شہرت ہو گئی ہے، وہاں انتظام ایسا اعلیٰ ہے کہ تمام لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے یہاں آتے ہیں، تو یہ سلامتی کا قبلہ بن گیا ہے۔ اب آپ کو قبلہ سے مراد یعنی وہ مراکز جہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے، جہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے، لوگ اپنے متعلقہ معاملات وہاں آ کر انجام دیں۔ دینی قبلہ ایسا مرکز جہاں لوگ اپنے دینی معاملات آ کر سیکھیں اور بجا لائیں۔ اقتصادی قبلہ، تعلیمی قبلہ، سلامتی کا قبلہ۔ اب اسی طرح سیاسی قبلہ کہ جہاں سیاسی طور پر لوگ رجوع کریں، ہر سیاسی معاملے میں لوگ وہاں رجوع کریں، تو یہ ان کا سیاسی قبلہ ہے۔ خب آج ہم کہاں رجوع کرتے ہیں؟ ملازمتوں کے لیے کہاں رجوع کرتے ہیں؟ تعلیم کے لیے کہاں رجوع کرتے ہیں؟ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کس کے بنائے ہوئے بیوت ہیں یہ برطانیہ کے بنائے ہوئے بیوت، اسکول، کالج۔ سر سید احمد خان نے جو قوم کی ترقی کا راستہ بتایا کہ بیوت بناؤ تعلیم کے، انگلش میڈیم، تاکہ ساری قوم ادھر آ جائے، اور ساری قوم آ گئی، اس قبلہ میں آ گئی جو سر سید احمد خان نے ان کو تعلیم دی کہ آپ یہ اسکول اور یہ طرز تعلیم بناؤ، ساری قوم۔ علماء بھی اپنے بچوں کو اٹھا کے وہیں بھیجتے ہیں۔ خود عالم مدرسے میں پڑھا ہے، امامت مسجد میں کرتا ہے، بچہ اس کا برطانوی نظام تعلیم میں پڑھتا ہے، کیونکہ عالم اپنا عبادت کا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے اور اپنی تعلیم کا، معیشت کا قبلہ اس نے طاغوتیت کو بنایا ہوا ہے۔ طاغوت کیسے قبلہ بنا؟ بیوت بنا کر، مراکز بنا کر۔ بے دین لوگ کیسے مرکزیت ان کو حاصل ہو گئی؟ بیوت بنائی، یعنی وہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے مراکز بنائے انہوں نے، جن کی طرف لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ جب لوگوں کا آنا جانا ان کی طرف شروع ہوا وہ مرکز بن گئے۔ جس طرح سے آج امریکہ قبلہ ہے، چونکہ ہر مسلمان کی دلی آرزو، نماز شب میں بھی ہر مسلمان اللہ سے جو اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے امریکہ کا ویزا مل جائے، امریکہ کا نہیں ملتا تو یورپ کا ہی مل جائے، یورپ کا نہیں ملتا تو ترکی کا ہی مل جائے، کم از کم یورپ کے پڑوس میں کسی جگہ ارد گرد جہاں یورپ کی ہوا آتی ہو وہاں کم از کم ویزا مل جائے۔ قبلہ تو یورپ ہو گیا آپ کا، قبلہ تو برطانیہ ہو گیا آپ کا، جہاں رخ ہو گیا آپ کا، جدھر آپ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے روزمرہ حاجات کے لیے جہاں جاتے ہو وہی آپ کا قبلہ ہے، وہی آپ کا قبلہ ہے۔ یہ بچے ہمارے یہاں نوحہ ایک پڑھتے ہیں کہ قبلہ عبادت ہمارا کعبہ ہے اور میرے دل کا قبلہ کربلا ہے، یہ ایک نوحہ بنایا ہوا ہے۔ خوب اس نوحے کو آپ پھیلا کے آگے بڑھا سکتے ہیں اس شعر کو کہ ہمارے دل کا قبلہ، محبتوں کا قبلہ کربلا ہے، ہماری تعلیم کا قبلہ برطانیہ ہے، ہماری معیشت کا قبلہ امریکہ ہے، اور ہماری کلچر کا قبلہ انڈیا ہے،
چونکہ ایک قبلہ تو نہیں ہے آپ کا، ہر شعبے میں جس چیز کو آپ نے مرکزیت دے دی ہے اور اسے مرکز مان کر اس کی طرف آپ کا رخ ہو گیا ہے، وہ آپ کا قبلہ بن گیا ہے. جبکہ یہ بیوت، وہ بیوت جو قبلہ بنانے ہیں، عبادت کا قبلہ آپ نہیں بنا سکتے، وہ بن چکا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خلیل کے ذریعے بنوا کے تمام امت کا قیامت تک رخ ادھر کر دیا ہے. لیکن تعلیم کا قبلہ تو آپ کو خود بنانا ہوگا، معیشت کا قبلہ آپ کو خود بنانا ہوگا، اقتصادی قبلہ آپ کو خود بنانا ہوگا تاکہ اپنی امت کو طاغوتوں کی غلامی سے بچا سکیں. آپ کیسے غلامی سے بچ سکتے ہو فرعونوں کی اور طاغوتوں کی، کہ جب آپ کے بچے پڑھتے بھی فرعونوں کے پاس ہیں، نوکر بھی فرعونوں کے ہوتے ہیں، ملازم بھی فرعونوں کے ہوتے ہیں، معیشت و ہر چیز ان کی فرعونوں کے ہاتھ میں ہے. آپ فقط کعبہ کی طرف منہ کر کے ان کو آزاد کیسے کر سکتے ہو جبکہ ان کی زندگی کی ہر چیز کا قبلہ طاغوتوں کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تدبیر ہے جو مسلمانوں کو کرنی ہے، یہ تدبیر ہے جو علماء کو کرنی ہے، پیشواؤں کو کرنی ہے. قائدین، پیشوا استقبال کے لیے نہیں ہوتے، دعوتوں کھانے کے لیے لیڈر نہیں ہوتے. لیڈر قوموں کو آزادی دلانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے، غلامی محکومی سے نجات دلانے کے لیے ہوتے ہیں. اور لیڈرز کے پاس اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی موجود ہے کہ آپ کس طرح اپنی قوموں کو آزاد کرا سکتے ہو. جب ان کے لیے بیوت بناؤ اور ان بیوت کو قوم کا قبلہ بناؤ، یعنی رفت و آمد کا مرکز بناؤ، اور وہ مراکز جب تمہارے بن جائیں گے پھر یہ فرعونوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، پھر یہ فرعونوں سے مستغنی ہو جائیں گے. ورنہ فرعونوں کی اکیڈمیوں میں پڑھ کے اور تم محبت اللہ سے رکھو، یہ ناممکن ہے. فرعونوں کے مراکز اور قبلے میں جا کر پرورش پائے بچہ 5 سال سے فرعونی نظام میں اس کو ڈال دو اور پھر وہ 25 سال پر جا کر ڈگری لے کے فارغ ہو اور اب اسے آپ کہو کہ یہ آئے گا امام حسین علیہ السلام کی راہ پر، یہ آئے گا امیر المومنین کی راہ پر، یہ آئے گا فاطمہ الزہرا کی راہ پر، یہ آئے گا اللہ کے دین کی راہ پر، یہ توہم ہے و تخیل ہے اور یہ ناممکن ہے اور نہ ہوا ہے ایسا، نہ ہو سکتا ہے یہ کام. عزیزان، قرآن کریم نے اس وضاحت کے ساتھ نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے. حضرت موسیٰ کو بھیجا، محکوم غلام اسیر قوم کو بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ ان تبوأ لقومک بیوتا، آپ جگہ بناؤ، مرکز اختیار کرو، اس مرکز میں بیوت بناؤ، مرکز بناؤ، تعلیمی مرکز بناؤ، تربیتی مرکز بناؤ، معیشتی مرکز بناؤ. بنی اسرائیل کو فرعون سے بے نیاز کرو. جب تک ان کی احتیاج ہے، جب تک ان کی محتاجی ہے، اس وقت تک آپ ان کی آزادی کو ذہن سے نکال دو. بنی اسرائیل غلام رہیں گے، محکوم رہیں گے جب تک یہ محتاج ہیں. محتاجی ختم ہوتی ہے کہ جب خود کفیل ہوں. محتاجی اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب اپنا ہو سب کچھ، ان کا اپنے ادارے ہوں، اپنے مراکز ہوں، ان کو قبلہ بناؤ اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی مرکز کے لیے. رہائشی گھر سے عزیزان، رہائشی گھروں سے بنانے سے انسان کی رہائشی مشکلات حل ہوتی ہیں. اسیر اپنے گھروں میں رہتے ہوں یا کرائے کے گھروں میں رہتے ہوں یا سرکاری گھروں میں رہتے ہوں، رہائشی کالونیوں سے نہیں آزادی ملتی. اگر ہم بنگلے بنا لیں، مثلا چھوٹا گھر تھا بڑا گھر بنا لیا، کرائے کا گھر تھا اپنا گھر لے لیا. خوب غلام کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اب اپنے گھر میں رہتا ہے. فرعونوں کا تابعدار پہلے کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اب اپنے گھر میں رہتا ہے. اس سے تو انسان کو آزادی نہیں ملتی. آزادی اس وقت ملتی ہے کہ فرعون نے جو تمہارے گلے میں توق ڈالے ہوئے ہیں، معیشت کا توق، تعلیم کا توق، کلچر کا توق، یہ گلے سے اتارو. اس میں خود کفیل ہو، اس میں بے نیاز ہو. آپ یہ الہی تدبیر کے مطابق بناؤ، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق بناؤ. ورنہ اپنے بنگلے بنا کے آپ یہ کہو اب ہم آزاد ہیں، نہ، اب آپ زیادہ فرعون کے محتاج تر ہو گئے ہیں. ایک غریب، ایک فقیر، ایک نادار اتنا غلام بڑا نہیں ہوتا جتنا ایک ثروت مند غلام ہوتا ہے. چونکہ ثروت مند فرعونی نظام سے زیادہ پیوستہ ہوتا ہے، زیادہ وابستہ ہوتا ہے. اس کو فرعونوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، پل پل پہ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ زیادہ فرعونوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے یہ مراکز قائم کرو جن کو تم قبلہ بناؤ. اب قرآن کریم کی پہلے اشارہ کیا تھا آیہ کریمہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت بناؤ. یہ رہائشی گھر نہیں تھا. حضرت ابراہیم کا اپنا گھر بڑا موجود تھا اور بڑے اچھے علاقے میں موجود تھا, بہت ہی صحت افزا مقام پر موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ گھر بنائیں, اللہ کا گھر بنائیں, اور اپنے علاقے سے توجہ کریں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنی برادری کے لیے بنانا ہے مرکز, اور اپنے شہر میں اور اپنے علاقے میں بنانا ہے, دوسرے شہر میں نہیں بنانا. مثلا اگر پاکستان کے کسی شہر میں کوئی مرکز تاسیس کیا جائے, ایسا تعلیمی مرکز, عربی میں قبلہ کہتے ہیں اس کو, اردو میں مرکز کہتے ہیں, تعلیمی مرکز بنایا جائے, معیشتی مرکز بنایا جائے, اقتصادی مرکز بنایا جائے, تربیتی کلچرل مرکز بنایا جائے, دوسرے شہر والے اپنے آپ کو اس سے لا تعلق سمجھتے ہیں. ایک شہر میں ایک مرکز اگر بنایا جائے تو دوسرے شہروں والے اپنے آپ کو اس سے لا تعلق سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے, ہمارے ضلع میں نہیں ہے, ہمارے شہر میں نہیں ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ عراق سے, سرسبز زمین سے, آباد اور بہت ہی زرخیز علاقے سے نکلو, اپنے خاندان کو لو اور سنگلاخ غیر ذی زر وادی میں چلے جاؤ, یعنی مکہ چلے جاؤ. غیر ذی زر, نا آباد اور غیر زرخیز اور سنگلاخ, جہاں زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. نبی کی ٹرانسفر ہوئی ہے, پوسٹنگ ہوئی ہے خوبصورت علاقے سے, نہری علاقے سے, باغات والے علاقے سے, زیتون اور انجیر والے علاقے سے ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے نا آباد سخت علاقے میں, جہاں نہ بارش ہے, نہ چشمے ہیں, نہ پانی ہے, نہ سایہ ہے, نہ درخت ہے, نہ سبزیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف دھوپ ہے, پتھر ہے اور وحشی ایک ماحول ہے. وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے مرکز بنائیں. خوب حضرت ابراہیم نے اطاعت کی اور وہاں جا کر اللہ کے حکم سے یہ بیت بنا دیا. اذ ابتلا ابراہیم, آیا سورہ بقرہ آیا 124, اور اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور پھر حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ گھر بناؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, وہاں وادی غیر ذی زر میں اس سنگلاخ علاقے میں کریں کیا, بیت بناؤ, مرکز بناؤ, قبلہ بناؤ. پھر ندا دو ساری دنیا کو کہ ہم نے مرکز بنا دیا ہے, اب آؤ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, اے ابراہیم اعلان عام کر دو, صلہ عام کر دو, تمام بشریت کو بلاؤ کہ بشریت کا مرکز بنا دیا گیا ہے, سب اس کی طرف رخ کرو. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے فرزند اسماعیل جب شیرخوار تھے اور حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر آئے اور پانی ختم ہو گیا جو ذخیرہ کیا ہوا تھا تھوڑا سا, اور بچہ پیاسا ہوا, شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگا, ماں مضطرب ہوئی اور دوڑ لگا رہی تھی صفا و مروہ پر, دو پہاڑوں کے درمیان, اور آوازیں دے رہی تھی حل من مونس حل من انیس. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ایک ماں رو کے درد مندانہ التجائیں کر رہی ہے کہ کوئی ہے میری آواز سننے والا. کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی, کیونکہ تھا کوئی نہیں وہاں سننے والا, نہ کوئی مونس تھا نہ کوئی انیس تھا, کوئی صاحب انس بشر وہاں نہیں تھا.
اور وہاں پر حضرت ابراہیم کو اسی وادی میں کہا گیا اذن فی الناس، اعلان کر دے، لوگوں کے اندر اعلان کر دے۔ خوب حضرت ابراہیم نے دیکھا اعلان کس میں کروں، لوگ تو ہیں نہیں ہیں، کہاں پر اعلان کروں، جگہ کہاں ہے، مرکز کہاں بنا دیا ہے۔ اگر لوگوں کے لیے ہی بنانا تھا تو بابل میں بناتے، وہاں آباد ہیں، آبادیاں ہیں، زرخیزی ہے، فلسطین میں لوگ آباد ہیں، کنعان میں لوگ آباد ہیں، بابل میں لوگ آباد ہیں۔ یہی جو موجودہ اردن و فلسطین و عراق اور یہ سب لبنان ہے، یہی خطہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی علاقہ۔ خوب یہاں پر بناتے تو ندا دیتے فوراً لوگ بھی آ جاتے، لیکن یہاں نہیں، ایک ایسی جگہ پر گھر بنوایا اور اس کو قبلہ بنوایا، اور پھر کہا اب لوگوں میں اعلان کر دو، لوگ آئیں گے، اور آئیں گے کیفیت بھی بتا دی، سوار ہو کر آئیں گے، قافلوں میں آئیں گے، انفرادی طور پر آئیں گے، لاغر سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، پیدل آئیں گے، ہر طرح سے لوگ آئیں گے، اور اتنے آئیں گے کہ جگہ ختم ہو جائے گی۔ اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی ندا اللہ تعالیٰ نے بالآخر اولاد ابراہیم و ذریت ابراہیم میں عملی کر دکھائی ہے۔ جب قوموں کی نجات کے لیے، بشر کی ہدایت کے لیے انتخاب کرتے ہیں مرکز، تو بعض سمجھتے ہیں ہمارے محلے میں ہونا چاہیے، ہمارے پڑوس میں ہونا چاہیے، ہمارے جوار میں ہونا چاہیے، پھر تو دین کا مرکز ہے۔ اگر ہم سے دور ہوا پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے قریب ہے۔ نہ عزیزان من، جہاں پر بھی آپ، اللہ کا حکم ہے یہاں بیوت بناؤ، اور ان بیوت کو بنا کر انہیں قبلہ بناؤ، اور پھر بشریت کو دعوت دو۔ پھر دل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے دل موڑ دینے ہیں، رخ موڑ دینا ہے اس قبلہ کی طرف، اور ایک دن لوگ آ کر اسے بھر دیں گے، اور وہ آج دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر ہم نے بیت کو مثابۃ الناس قرار دیا۔ مثابۃ الناس سے کے ساتھ 3 نقطوں والی تے، مثابہ ثواب جس سے ہے، ثوب۔ ہم نے اس گھر کو جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اس کو ہم نے مثابہ بنایا۔ سورہ یونس میں ایک قبلہ بناؤ، قرآن میں ہے ہم نے بیت بنوایا اور بیت کو مثابہ بنوایا۔ مثابہ جس سے لفظ ثواب بنا ہے، ثواب جس کی آرزو میں ہم سب ہیں انشاءاللہ، اور جس کی حصول کے لیے ہم نے دنیا ساری اپنی ترک کر دی ہے، آباد نہیں کی، ثواب کے چکر میں دیگیں پکا پکا کے کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں ثواب کے لیے، اور باقی سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ ثواب کہتے کس کو ہیں؟ مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہے ثواب یعنی راشن، ثواب یعنی پھل، ثواب یعنی حوریں، شہد، دودھ۔ یہ وہی الجھن ہے جو پہلے ذکر کی ہے کہ مطلب، معنی اور مصداق میں آپس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ پھل، فروٹ ثواب نہیں کہلاتا، وہ مصداق ہے اس کا، معنی نہیں ہے ثواب کا۔ یہ ثواب کا مطلب عربی زبان میں اس شے کو کہتے ہیں جو پلٹ کر آئے، لوٹ کر آپ کی طرف آ جائے، پھر یا لوٹ کر اپنی جگہ پر آ جائے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ مصیب، لوٹنے والی چیز۔ مثلا آپ نے ایک چیز دے دی کسی کو، یا کہیں چھوڑ آئے، وہ پھر پلٹ کے آپ کے پاس واپس آ گئی اسی حالت میں، یا حالت بدل کر کسی اور بہتر شکل میں آپ کے پاس اگر آ گئی ہے تو یہ ثواب ہے۔ ثوب اسی طرح سے ہے، ثوب کپڑے جو آپ پہنتے ہیں، یہ کپڑے یا بنانے میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کپڑے بنانے والی کھڈی میں وہ جو دھاگا ہوتا ہے جیسے لکڑی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اسے بار بار گھماتے ہیں، آتا جاتا ہے، یا اس وجہ سے ثوب کہلاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ انسان جب اس کو لباس بنا لیتا ہے، اتارتا ہے دھونے کے لیے، پھر دوبارہ پہن لیتا ہے، پلٹ پلٹ کے پہنتا ہے اس کو، اس وجہ سے اس کو ثوب کہتے ہیں۔ ثواب وہ عمل جو انسان کی طرف پلٹایا جائے، ثواب عمل ہے آپ کا جو آپ کی طرف پلٹا دیا جائے۔ کچھ کام ایسے ہیں نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے پھینک دیا ہے، اب پلٹ کے ہماری طرف نہیں آئے گا۔ بعض چیزیں پلٹ آتی ہیں، آپ
جو کام کرو وہ پلٹ کے آپ کی طرف آ جائے گی. آپ نے اچھا کام کیا ہے یہ لوٹ کر آنا ہے آپ کی طرف, غلط کام کیا ہے اس نے بھی لوٹ کر آنا ہے آپ کی طرف, ہر چیز نے آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. لہٰذا ہر عمل کا ایک ثواب ہے, ہر بازگشت ہے, یا وہ صلہ ہے یا وہ اجر ہے یا وہ خود عمل ہے, آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا. مثابہ عربی اصطلاح کے مطابق وہ جگہ جہاں پر انسان پلٹ پلٹ کر آئے, بار بار آئے, روز آئے. جیسے مسجد ہے تو انسان کو دن میں کئی دفعہ آنا ہے مسجد کے اندر, اس لیے یہ مثابۃ للناس ہے, پلٹ پلٹ کر آنے والی چیز, جگہ, لوٹ لوٹ کر آنے والی جگہ, گھوم پھر کے پھر یہیں پر انسان کا واسطہ پڑنا ہے, اس کو مثابہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم گھر بناؤ, اور وہ گھر کیا ہوگا؟ مثابۃ للناس, لوگوں کے پلٹنے, لوگوں کے جمع ہونے, لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے. لوگ جائیں گے معمولات زندگی انجام دے کے, پھر اللہ کے حکم پر یہیں آ جمع ہوں گے, پھر یہیں آ کر اکٹھے ہو جائیں گے. اس کو مثابہ کہتے ہیں. عزیزان من, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بیت, وہ بیت جو مثابہ بنے یا وہ بیت جو قبلہ بنے, یعنی مرکزیت اختیار کر لیں اس قوم کے لیے جو قوم محتاج ہے, جو قوم محروم ہے, جو قوم غلام ہے, جو قوم محکوم ہے. اس عمل سے, تعمیر بیوت سے اور تشکیل قبلہ سے اور مرکزیت بنانے سے, مراکز بنانے سے قوموں کی ہدایت کا عمل شروع ہوتا ہے. یوں نہیں کہ مراکز بنا کر اس پر اجارہ داری قائم کر لیں, اپنے خاندان کی وراثت بنا لیں, آپ سے یعنی اللہ کے فنڈ سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے مال سے یہ مرکز بنے, پھر آپ کی اولاد کو وراثت میں منتقل ہو جائے. جیسا ابھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ مدرسہ بناتے ہیں اور بانی مدرسہ خمس سے مدرسہ بناتا ہے, زکوٰۃ سے مدرسہ بناتا ہے, اللہ کے مال سے مدرسہ بناتا ہے. مدرسہ بنانے کے بعد اپنے بیٹے کو لکھ کے دے جاتا ہے, متولی بنا جاتا ہے. بیٹا اہل ہے نہیں ہے, بھائی کو بنا کے چلا جاتا ہے. اپنے کوئی بھائی بیٹا نہ ہوا اپنے داماد کو بنا کے چلا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے مراکز, یہ تو دینی مراکز نہیں ہے, یہ تو آپ کے ذاتی مراکز ہیں. یہ تو آپ نے اپنے نام پراپرٹی کر لی ہے, ساری اپنی اولاد میں منتقل کر دیا آپ نے. یہ مثابۃ للناس ہیں, یعنی ان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے. البیت یعنی یہ گھر اللہ کے گھر ہیں اور بشریت کے لیے ہیں, انسانیت کے لیے ہیں. ان کا در کسی پر بند نہیں کر سکتے انسانیت کے لیے. یہ مثابۃ للناس ہیں, تمام بشریت کے رجوع کے لیے, تمام بشریت کے اجتماع کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے یہ گھر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ وہ نقطہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کے لیے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور یہ حکم قیامت تک تمام ملتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے اپنے نسلوں کے مطابق, اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنے مراکز بنائیں. خب آج ہم ذرا اعداد و شمار کے ساتھ اگر بات کریں تو زیادہ دلچسپ ہو جائے گی کہ پاکستان میں پاکستانی کتنے ہیں اور ان کے مراکز کتنے ہیں اور کس نے یہ مراکز بنائے, قبلہ کس نے بنایا ہے. بچے شیعہ کے ہیں اور قبلہ بیکن نے آ کے بنایا ہوا ہے, قبلہ کیمبرج نے آ کے بنایا ہوا ہے, قبلہ آکسفورڈ نے آ کے بنایا ہوا ہے, قبلہ کوئین نے آ کے بنایا ہوا ہے, قبلہ فلاں کسی نے آ کر بنایا ہوا ہے. بچے تیرے ہیں, یہ کہتے ہیں مولا کا مال ہے یہ. خب مولا کا اگر یہ پیروکار ہوتا, مال نہ ہوتا تو بہتر ہوتا, یہ کچھ اس میں سوجھ بوجھ ہوتی کہ یہ اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہے تو پھر یہ ادھر کیا کر رہا ہے, یہ اس قبلہ میں کیا کر رہا ہے. یہ تو امام حسین کے مرکز میں ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے جتنا اپنی ذاتی پراپرٹی بنائی ہے, آپ کے لیے پہلے گھر بنانے سے پہلے لازم تھا اپنا مرکز بناؤ تاکہ اس کے اندر اپنی قوم کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ رکھ سکو. اعداد و شمار بہت ضروری ہے دینا, چونکہ وقت کم ہے. دوسرے خطبہ کے لیے میں اس بات کو یہاں روک لیتا ہوں. اگلے ہفتہ اگر اللہ نے توفیق دی زندہ ہوئے تو انشاءاللہ اسے عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی انسانی حیات کی حفاظت کی تدبیر ہے اور اسی تدبیر کے اندر ہماری زندگی محفوظ ہے، ورنہ دنیا و آخرت میں محفوظ نہیں ہے۔ تدبیر حفاظت حیات کے لیے یا تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس میں ایک اہم رکن ترویج تقوی و تبلیغ تقوی کے لیے نماز جمعہ ہے و روز جمعہ۔ روز جمعہ چونکہ شبہات کا شکار ہوا ہے نماز جمعہ، اور ان شبہات کی وجہ سے لوگوں کے اندر رغبت کم ہو گئی ہے، دین کی طرف، دین کے اہم رکن کی طرف رغبت کم ہو گئی ہے، اور اسے روایات کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ سب سے برا ایک عمل انسان سے یہ سرزد ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رغبت کم کر دی جائے یا اللہ کے دین کی رغبت کم کر دی جائے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور سب سے بڑا نیک عمل، اچھا عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر رغبت پیدا کریں دین کی طرف، دینی اعمال کی طرف، دینی مراکز کی طرف، اللہ کی طرف اور اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کے اندر رغبت بڑھائیں، ترغیب دیں، رغبت میں اضافہ کریں۔ آپ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل کیا ہے، اس شبہات کے شکار اہم موضوع دین کو زیر باس قرار دیا ہے اور اس پر استدلال کیا ہے۔ شہید نے نماز جمعہ کے بارے میں واضح فتویٰ علماء کا ذکر کیا ہے کہ نماز جمعہ قرآن کریم کی صریح آیت کے مطابق واجب ہے، واجب عینی اور واجب تعیینی، واجب ہے عیناً اور واجب ہے تعییناً۔ عیناً واجب سے مراد یعنی ہر فرد پر واجب ہے، اور تعییناً سے مراد یہ ہے کہ فقط روز جمعہ ظہر کے وقت جمعہ واجب ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی اور فریضہ واجب جمعہ کے بجائے نہیں ہے۔ تعییناً کا یہ معنی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ حکم ہے فاسعوا، یہ دلالت کرتا ہے وجوب عینی پر بھی اور وجوب تعیینی پر بھی۔ اس استدلال میں کچھ طالب علمانہ اشکالات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے، چند ایک اور بھی ہیں کہ وہ اتنے اہم نہیں ہیں۔ یہ مسلم ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ بات اس میں تھی کہ آیا زمانہ غیبت کبریٰ میں جب امام معصوم پردہ غیبت میں ہیں تو آیا اس وقت بھی یہ وجوب تعینی و وجوب عینی
ثابت ہوتا ہے۔ شہید کا فرمانا ہے کہ بھلے یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس آیت نے مسلمانوں پر مومنوں پر جمعہ عیناً و تعیناً واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیات سے استفادہ کیا، ایک سورہ جمعہ کی اور ایک سورہ منافقون کی آیت سے شہید نے استدلال کیا ہے، اور اس کے بعد روایات سے استدلال کرتے ہیں اسی مطلب پر کہ نماز جمعہ واجب ہے عیناً و واجب ہے تعیناً، اور زمانہ حضور میں ہو یا زمانہ غیبت ہو، ہر زمان میں یکساں طور پر واجب ہے۔ دوسری دلیل کے طور پر شہید فرماتے ہیں الاخبار المتناولہ بعمومها لموضع النزاع وهي كثيرة جدا۔ فرماتے ہیں کہ اس باب میں، اس موضوع میں بہت ساری روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں جن کا یہی مدلول ہے و استدلال ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ فمنها قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانی اور قول گرامی پیش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا 4، نماز جمعہ واجب ہے ہر مسلمان پر سوائے 4 طبقات کے، 4 قسم کے لوگوں پر واجب نہیں ہے، باقیوں پر واجب ہے سب کے اوپر۔ وہ 4 جن کے اوپر نماز جمعہ واجب ہے نہیں ہے: عبد مملوک، ایک غلام، قدیم میں زر خرید غلام ہوتے تھے اور مسلمانوں نے بھی وہ غلام خریدے ہوئے تھے، غیر مسلموں کے پاس بھی تھے۔ غلاموں کے اوپر واجب نہیں ہے چونکہ وہ ملکیت ہوتے ہیں اموال کی طرح، جیسے گائے بھینس بکری ملکیت ہے، اس طرح انسانوں کو بھی لوگوں نے خریدا ہوا اپنی ملکیت بنایا ہوا تھا۔ وہ چونکہ اپنے آقا یا مالک کے اموال میں شمار ہوتے ہیں اس لیے ان پر واجب نہیں تھا۔ او امرأۃن، اسی طرح خواتین کے اوپر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اور صبیٌ، بچوں کے اوپر، نابالغ بچوں کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ او مریض، اور اسی طرح مریضوں کے اوپر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ مریض نہ کہ جس کو زکام ہو، جس کی دانت میں درد ہو، وہ مریض، وہ مرض جو انسان کے لیے رکاوٹ بنے نماز جمعہ میں آنے سے، یا بڑھتی ہو یا خطر پیدا ہوتا ہو انسان کے لیے، اس مرض جو ناتوان بنا دے اور انسان کو نماز جمعہ میں، ورنہ وہ بیماری جو بیمار ہوتے ہوئے دکان پہ جا رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں، محافل مجالس میں جا رہے ہیں، باقی ہر جگہ دعوتیں اٹینڈ کر رہے ہیں، نماز جمعہ میں مریض بن جاتے ہیں یا روزے کے وقت مریض بن جاتے ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے جمعہ معاف نہیں ہے۔ اور یہ طبقات 4 جن کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اگر یہ پڑھیں، حاضر ہو جائیں اور پڑھیں تو ان کا نماز جمعہ قبول ہے، ان کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا دوسروں پر جن پر واجب ہے ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ خوب، یہ روایت بالکل 2 ٹوک اور بہت واضح طور پر بتا رہی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر نماز جمعہ حق واجب ہے، حق ہے و واجب ہے یہ۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے وَمِنْهَا صَحِيَّةُ زُرَارَةَ عن الباقر علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے صحیح و سند، اور اس کے راوی بھی زرارۃ ابن عین ہیں جو بہت ہی قابل اعتماد راوی و ثقہ ہیں۔ انہوں نے یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے، قال فرض اللہ علی الناس من الجمعۃ الی الجمعہ 35 صلاۃ، ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے انسان مومن پر، مسلمان پر 35 نمازیں واجب قرار دی ہیں، روزانہ 5 نمازیں اور 7 دن کے لیے 35 نمازیں واجب ہیں۔ منہا صلاۃ واحدۃ فرضها اللہ فی جماعۃ، ان میں سے ایک نماز ایسی ہے جو جماعت کے ساتھ قائم ہوگی،
بغیر جماعت کے وہ نماز مسلمان نہیں پڑھ سکتا، فرادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن باقی پڑھ سکتا ہے۔ باقی اگر فرادہ بھی پڑھ لے تو بھی قبول ہیں، جماعت سے پڑھے تو افضل ہیں، لیکن ایک نماز ایسی ہے جو فقط جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وَهِيَ الْجُمْعَةُ۔ ان 35 نمازوں میں سے ہفتے میں جو 35 نمازیں واجب ہیں، ایک نماز جمعہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وَوَضَعَ عَنْ تِسْعَةٍ، اور 9 افراد سے یا 9 طبقات سے مستثنا ہے۔ 9 طبقات کون سے ہیں؟ عن الصغیر والکبیر، ایک چھوٹا بچہ اور ایک بوڑھا، اتنا بوڑھا جو چل نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ بچہ نابالغ ہے، بوڑھا ناتوان ہے، بڑھاپا زیادہ ہے، 80-90 سال عمر ہو گئی ہے یا 100 سال ہو گئی، یہ چلنا دشوار ہے، اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ والمجنون، پاگل پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ والمسافر، اور جو مسافر ہو، شرعی حد فاصلہ سے زیادہ سفر جو کر رہا ہو۔ والعبد، غلام، والمرأة، عورت پر بھی، والمریض، مریض کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ والاعمى، نابینا بھی۔ ومن كان على رأس فرسخین، جو فاصلے کے لحاظ سے 2 فرسخ سے باہر، 5 کلومیٹر سے زیادہ دور تعلق اس کا گھر ہو، اس پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر نماز جمعہ اس کے گھر سے اتنے فاصلے پر ہے اور وہ دور رہتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس نماز جمعہ میں شرکت کرے۔ اگر وہ تعداد پوری ہے تو وہ اپنے علاقے میں اس فاصلے کے بعد نماز جمعہ خود قائم کریں، اگر باقی شرائط اس کی موجود ہیں۔ خوب، اس کے علاوہ روایات شہید اور بہت ساری روایات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ دلیلیں ہیں قاطع، صحیح و سند اور واضح و صریح، جن کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کے بعد ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے ہر مسلمان پر، اور ایک طرح سے واجب ہے، اور فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اگر جماعت نہ ہو نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو دین کی فہم کی، صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور شعائر الہیہ واجبات دینیہ کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔